آپریشن بیان المرصوص بھی ایک ایسا ہی جواب ہے جو صرف ہتھیاروں سے نہیں حکمت اور ہوشیاری سے بھی دیا گیا۔ آج پاکستان کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ انڈیا نے پہلے پاکستان کے اوپر مختلف اضلاع سے مختلف جگہوں سے اٹیک کیے اور پاکستان نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ بار بار پاکستان آرمی کے DGISPR کہتے رہے اور پیغام دیتے رہے کہ جب ہم حملہ کریں گے تو ہمارا بزدلانہ حملہ نہیں ہوگا، ہم اپنے ٹارگٹ کا تعین کر کے اور بتا کے حملہ کریں گے۔ انڈیا نے ہمیشہ بزدلانہ وار کیا، چھپ کے وار کیا، اور یہ وہی رافیل ہے۔ بھارت اس کی بہت تعریف کرتا تھا۔ شاید اب یہ رافیل کے ٹکڑے اور یہ رافیل بھارت شاید کسی اپنے میوزیم میں رکھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ مصور عباسی۔ آج پاکستان کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ انڈیا نے پہلے پاکستان کے اوپر مختلف اضلاع سے مختلف جگہوں سے اٹیک کیے اور پاکستان نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ 2 درجن سے زائد بلکہ کئی درجن اسرائیل ساختہ ڈرونز مارے اور پاکستان نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور بار بار پاکستان آرمی کے DGISPR کہتے رہے اور پیغام دیتے رہے کہ جب ہم حملہ کریں گے تو ہمارا بزدلانہ حملہ نہیں ہوگا، ہم اپنے ٹارگٹ کا تعین کر کے اور بتا کے حملہ کریں گے۔ انڈیا نے ہمیشہ بزدلانہ وار کیا، چھپ کے وار کیا، اور پاکستان کے اوپر ڈرون حملے کیے اور پاکستان کے اوپر اپنی میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کی ایئر بیسز کو ہٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ پاکستان کی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان تمام کو ناکارہ بنا دیا۔ لیکن جب پاکستان نے للکارا اور جواب دیا تو ناظرین آپ دیکھیں کہ چند ہی لمحوں کے اندر انڈیا گھٹنے ٹیک گیا اور عالمی دنیا کو انوالو کر کے سیز فائر پر اتر آیا۔ بے شک جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تمنا کرنے سے منع کیا، لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر بہادروں کی طرح مسلمان ہمیشہ سے لڑتا آیا ہے، اور اس دفعہ پاکستانی قوم نے بے لوث ہو کر، ہر چیز سے بالاتر ہو کر اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے دعاؤں میں، اور اپنا جذبہ اور ہر چیز پاکستان فوج کے لیے انہوں نے پیش کیا۔ ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے گھروں میں بیٹھ کر مسلحوں پہ دعائیں کی، اور الحمدللہ آج پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اور اس وقت آپریشن بنیان المرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، آج ایک کہانی بھارت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے، بھارت کی ناکامی کی کہانی اور پاکستان کی شاندار کامیابی۔ بھارت نے بہت میڈیا پہ واویلا کیا کہ پاکستان ایک بھوکا ملک ہے، پاکستان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور یہ ہم سے جنگ کرے گا، ہم ایک رافیل کی مار ہیں۔ لیکن مسلمان تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان نے جب بھی مقابلہ کیا اس نے وسائل اور کی بنیاد پر نہیں کیا بلکہ ایمان کی بنیاد پہ کیا۔ آپریشن بیان المرصوص بھی ایک ایسا ہی جواب ہے جو صرف ہتھیاروں سے نہیں حکمت اور ہوشیاری سے بھی دیا گیا، ایمان کے پرزور جذبے سے دیا گیا۔ 6 اور 7 مئی کی رات بھارت نے پھر وہی پرانی حرکت کی، اڑتے طیارے، شور مچاتے دعوے اور وہی روایتی غرور، لیکن پاکستانی ایئر فورس نے وہ کام کیا جو کتابوں میں پڑھایا جائے گا۔ 5 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے، جی ہاں، پورے 5 طیارے اڑا دیے گئے، جن میں 3 رافیل، 1 سخوئی 30 اور 1 MiG-29 سب کے سب آسمان سے نیچے بکھرتے ہوئے نظر آئے، ان کے چیتڑے ہوا میں اڑ رہے تھے، اور یہ وہی رافیل ہے۔ بھارت اس کی بہت تعریف کرتا تھا۔ شاید اب یہ رافیل کے ٹکڑے اور یہ رافیل بھارت شاید کسی اپنے میوزیم میں رکھے، بلکہ مندر میں بطور بھگوان اس کی پرارتھنا کیا کریں گے۔ پھر آپ بھی بھارت نے جنگ چھڑنے کے لیے اپنا پورے کا پورا بیڑی بیڑا بھی پاکستانی حدود کے قریب لا کے کھڑا کر دیا، لیکن جب ہماری نیوی بھی الرٹ ہوئی تو وہاں سے بھی اس کو منہ کی کھانی پڑ گئی۔ پھر آ جائیں جناب بھارتی ڈرونز کی جانب، جیسے آسمان پر کوئی پتنگوں کا میلہ ہو، لیکن پاکستان نے ایک نہیں پورے 78 ڈرونز مار گرائے۔ ڈرون آئے تھے پاکستان کو دیکھنے، خود کو ہی میاں مٹھو بنا کر فارغ ہو گئے، اور بھارت کا ایک بیلسٹک میزائل جس پہ بڑا دعویٰ کرتا ہے بھارت، جو کہ پاکستان کے پنجاب کی فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ یہ ہے بھارت کی ٹیکنالوجی، دنیا کی جس کے اوپر فخر کرتی تھی اس کو پاکستانی نے الحمدللہ پچھاڑ دیا، یعنی پہنچنے سے پہلے ہی چیزیں ہوا میں اڑا دی گئی۔ 8 اور 9 مئی کی رات کو بھارت نے براموس میزائل داغے، لیکن پاکستان نے انہیں بھی نکارہ کر دیا۔ جیسے مودی جی خود زنان میں نگارہ ٹھہرے
اسی لیے بھارت کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی۔ یہ ہے وہ چہرہ بھارت کا جو دنیا نے دیکھا۔ جب بھارت نے پاکستان پر 7 حملے کیے تو پاکستان نے جواب میں صرف 26 مقامات پر کامیاب حملے کیے۔ اس کے برعکس بھارت نے کئی مقامات کو ہٹ کیا، لیکن الحمدللہ پاکستان نے اپنے ٹارگٹ کو بہترین طریقے سے اچیو کیا۔ آپ گنتی تو خود ہی کر لیں، 7 کے مقابلے میں 26 کتنے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن چند ہی اٹیکس کے اوپر بھارت ڈھیر ہو گیا۔ اور جب بھی پاکستان نے انڈیا پہ جوابی کارروائی کی تو بتا کر کی، اور انڈیا کی چیخیں پوری دنیا نے سنی۔ ناظرین، یہ جنگ ایک خطے میں ایک بدماش کی بڑھتی ہوئی بدماشی کو ختم کرنے کے لیے بہت اہم ثابت ہوگی، اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ پاکستان اور پاکستان کے سلامتی ادارے اور پاکستان کے ریاستی ادارے الحمدللہ اسی طرح پاکستان کی حفاظت کریں گے۔ اس وقت اگر ان تمام کامیابیوں کا سہرا افواج پاکستان کو نہ دیا جائے تو یہ انتہائی زیادتی ہوگی۔ الحمدللہ جہاں ہماری قوم یکجا ہو کے افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی تھی، وہیں پر افواج پاکستان نے اس ملک کی خاطر جان کے نذرانے پیش کیے اور بغیر کسی خوف و خطر کے اپنے پاکستانیوں کی حفاظت فرمائی۔ اس سے پہلے وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے، جو میمز بناتے تھے پاکستان فوج کے اوپر اور جو ان کے اوپر تانے کستے تھے، ان غداروں کے لیے واضح پیغام ہے کہ جہاں بارڈر کے اوپر پاک افواج ڈیوٹی دیتی ہیں، وہیں ہم اس جنگ کے دوران بھی اپنے ملک کے اندر سکون سے سوتے تھے، اور یہ صحرا صرف اور صرف افواج پاکستان کو جاتا ہے۔